بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا دو قرنوں چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنائی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولا بھلا دیکھیں تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی چنبھا ہوا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہیں تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، اور اس کے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو کہ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے۔ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ کہا ان قریب اللہ چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اس چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس لیے اس کو چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دوں؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشقت نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک ستری بے جان کی کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کہی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجی کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کروں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا ہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکش اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب سے اس سے بہتر ستر اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں میں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھر ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، یہ وہی باتیں ہیں۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جس موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا وہ موسیٰ بن میشا بن یو بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ ان کے تبع بعض ان لوگوں نے بھی کی ہے جو اہل کتاب کے صحائف اور ان کی کتب سے روایات کو نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے نوف بن فضالہ الحمیری اور شافی البقالی بھی ہے، وہ دمشقی بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے والد کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، لیکن صحیح وہی ہے جس کی تصدیق قرآن پاک کے سیاق اور حدیث صحیح سے ہوتی ہے، اور اس پر اتفاق بھی ہے کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نوف بکالی کا گمان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ موسیٰ بن میشا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دشمن خدا نے غلط بیانی کی ہے، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار خفگی فرمایا کہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین دریاؤں کے سنگم میں ہے جو تجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اشتیاق ملاقات ہوا، عرض کی یا اللہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے پکار کر اپنی زنبیل میں ڈال لو، جہاں کہیں مچھلی گم ہو جائے وہیں میرا بندے کی جائے سکونت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اسے زنبیل میں ڈالا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خادم یوشع بن نون حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل پڑے، حتیٰ کہ ایک چٹان پر جا کر سر رکھا اور دونوں محو استراحت ہو گئے۔ مچھلی زنبیل میں متحرک نکلی اور دریا میں چلی گئی، سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جاری پانی کو روک دیا اور مچھلی کے لیے وہ تاک کی طرح بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ کے خادم یوشع بن نون مچھلی بارے میں بتانا بھول گئے۔ دونوں نے شب و روز باقی اوقات میں سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب اگلا روز آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو مشقت و تھکاوٹ محسوس نہ کی، لیکن جب اس جگہ سے تجاوز کر گئے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو پھر مشقت محسوس کرتے ہوئے کھانا طلب فرمایا تو خادم نے جواب دیا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ اچھمبا ہے۔ مچھلی کا سرنگ بناتے ہوئے پانی میں غائب ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خادم یوشع بن نون کے لیے تعجب خیز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے تو دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے۔ جب اس چٹان کے قریب پہنچے جہاں محو استراحت ہوئے تھے تو وہاں دیکھا ایک شخص کپڑا اوڑھے تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تمہاری سرزمین پر سلام کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام؟ کہا کہ ہاں، میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے سکھا دو نیک باتیں جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو علم و معرفت کے خزانے مجھے عطا فرمائے ہیں آپ کے پاس وہ نہیں ہیں، جو علوم و معرفت آپ کو نصیب ہوئے اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے، میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ آپ دونوں سمندر کے ساحل پر چل پڑے۔ ایک کشتی گزر رہی تھی، انہوں نے کشتی والے سے کہا، انہیں بھی سوار کر کے کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کسی کرائے کے انہیں سوار کر لیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی رواں ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کلہاڑے کے ساتھ کشتی کے ایک پٹے کو اکھیڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ایسی قوم جس نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کیا۔ آپ نے ان کشتی کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ اس کے سواروں کو ڈبا دوں۔ بے شک یہ تم نے بری بات کی، کیا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بھول تھی۔
اس دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر سے چونچ سے پانی دینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور تیرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے پانی کے سامنے اس چڑیا کی چونچ کا پانی ہے۔ پھر کشتی سے نکل کر دونوں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دوسرے بچے سے کھیلتا ہوا دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھوں سے اس کی گردن کو مسل کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کیا تم نے ایک 70 جان بے کس جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کہی۔ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ شدید عمل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، ایسی قوم جس نے ہمیں کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ہماری میزبانی نہ کی، تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن سے آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں سے مزید خبروں سے بھی آگاہ فرما دیتا۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی اسناد سے انہی الفاظ میں روایت کی ہے کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ یوشع بن نون تھے اور ان دونوں کے پاس ایک مچھلی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے، وہاں انہوں نے قیام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر رکھا اور آغوش نیند میں چلے گئے۔ سفیان کہتے ہیں کہ عمرو کے سوا کی حدیث میں ہے کہ اس چٹان کی تہہ میں ایک چشمہ تھا جسے حیات زندگی کہا جاتا ہے، اس کا پانی جب کسی چیز کو لگتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس چشمے کا پانی جب مچھلی کو لگا، کہتے ہیں وہ متحرک ہوئی، زنبیل سے نکلی اور سمندر میں غائب ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ۔ اس کے بعد پھر حدیث کو بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی اور اپنی چونچ سے پانی بھرنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے پانی سے اس چڑیا کی چونچ کا پانی، اور آگے مکمل حدیث بیان کریں گے۔